بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود عمران خان صاحب کے بارے میں توشہ خانہ کیس بڑا شور شرابہ تھا، کرتے کرتے آخر سانپ پٹاری سے نکل ہی آیا کہ اب انہوں نے جو بیان دے دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو کام ہی نہیں تھا، نہ میں نے بیچے ہیں، یہ میرا جو ملٹری سیکٹری ہے وہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب عدالت میں بیان دے دیا ہے، فرد جرم عائد کر دی تھی، وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میرے عدم موجودگی میں یہ کیسے کام کیا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے۔ تو توشہ کھانے والا جو سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست بھی دی ہوئی ہے، اس پر بھی فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن یہ توشہ خانے کے بارے میں جو ایک ان کے بریگیڈیئر تھے وسیم چیمہ صاحب، ان کو جو اب میجر جنرل کے عہدے پہ ہیں، تو وہ سرو کر رہے ہیں، اس وقت سرونگ جنرل ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو بلا لیں گواہ کے طور پہ، ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو ہے توشہ خانہ، اس کے بارے میں وہ سارا بتا دیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ تو یہ ایک نئی طرف ہی تاش کا پتہ کھیل دیا ہے، نئی طرف ہی سوچ چلی گئی ہے سب کی، سب نے یہ سوچ لیا ہے کہ سن لیا ہے کہ یہ کہ کہ وہ نہیں، اب یہ جلدی کیس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اب وہ گواہ تو آنے ہیں، اب جنرل صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آئیں گے، لیکن اب عمران کے ساتھ ضد تو لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی۔ اسٹیبلشمنٹ سننے میں آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو بڑا مائنڈ کیا ہے، اس چیز کو بڑا کیا ہے کہ ایسے بلا وجہ ہمارا نام لے دیا ہے، حالانکہ اس میں ملٹری سیکٹری کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ تو وہ اپنا انہوں نے توشہ خانے والا کام جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے۔ وہ عدالت میں جائی صاحب بڑی جلدی میں تھے کہ نہیں جلدی آؤ، جلدی بیان دو، میں نے فرد جرم عائد کر کے کیس چلانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو اب دوسری طرف وہ سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، کل دی تھی، اس پہ ایک دو دن پہلے دی تھی، کل پھر اس کا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا سپریم کورٹ نے۔ آج جو ہے نا وہ کل جو ہے نا آنے والا کل، اب رات کے ویسے 1:30 بج گئے، تو اس کا مطلب نئی کل تو شروع ہو گئی ہے نا، 2 اگست کی، تو 2 اگست کو وہ شروع ہو جائے گا۔ وہ پھر اس کا کیا فیصلہ آتا ہے، اس وقت تک تو اب سب کو ہی انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ اپنا کیس کا جو 3 رکنی ہے بینچ ہے وہ کیا فیصلہ دیتا ہے۔ یہ وہی بینچ ہے جنہوں نے پہلے جو اپنی درخواست ہے ہائی کورٹ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، ہائی کورٹ نے پھر وہی فیصلہ دیا کہ نہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، دلاور حسین کے پاس وہ ویڈیو اپنا توشہ خانہ والا کیس ہوگا۔ تو وہ اب پتہ نہیں اب کیا رخ اختیار کرتا ہے، رخ تو یہی اختیار کرے گا، گھیر گھار کے انہوں نے لانا تو عمران خان کے ہے نا، کہ جو ہی اسمبلی ٹوٹنے کا بھی وقت آ گیا ہے، نزدیک سے نزدیک ترین ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اب عمران خان کو کوئی نااہل کرنا، یا اگر کوئی پلان ہے تو اس کے مطابق پلان لگتا ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، یا اس کی پارٹی پہ پابندی نہیں لگے گی، یہ تو ایسی خام خیالی ہے۔ البتہ جیسے نواز شریف صاحب کو کیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیا تھا، تو نااہل کر سکتے ہیں، عدالت نااہل کر سکتی ہے پھر، لیکن ابھی تو وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہے، پھر ہائی کورٹ میں جانا ہے، پھر سپریم کورٹ میں جانا ہے، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، وہ تو پتہ نہیں کب فیصلہ ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن اتنی جلدی بھی بس لوگوں نے جنہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں یا لگائی تھیں، وہ کوئی برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے عمران خان نے آج ایک اور فیصلہ کر دیا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے خسرو بختیار، عثمان بزدار،
اور فاروق اعظم ملک بڑے پارٹی کے تھے، ان کو ان کے سمیت 22 افراد کو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا اس کی ٹکٹ پہ لڑے تھے یا پی ٹی آئی کے جن کے پاس بنیادی رکنیت تھی، ان کی بنیادی رکنیت ہی ختم کر دی ہے، جس میں محمد خان لغاری صاحب، بہاول عباسی، سبین گل، جوید اختر انصاری، یہ جنوبی پنجاب محاذ کا یہ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے کہ ادھر کے جو لوگ جنوبی پنجاب کے لوگ نکلے تھے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، یا وہ جو پریس کانفرنس کی ہے، یا جو بھی انہوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، ان سب کو 22 کے 22 بندوں کو نکال دیا ہے۔ تو اب یہ پی ٹی آئی، عمران خان نے یہ کام تو خیر کیا تھا 2018 سے پہلے بھی کیا تھا، پھر 2018 میں حکومت تھی، پھر کسی نے کیا ان کے خلاف جانا تھا یا انہوں نے کیا ایکشن لینا تھا، لیکن اب پھر اب ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اس کے حساب سے لوگ گھبراتے تو تھے کہ اس کو نہ چھوڑیں، لیکن وہ چھوڑ دی ہے، جو بھی حالات ہیں 9 مئی کے بعد جو بھی ہوا ہے، تو اب وہ بس عمران خان ضدی بھی ہے، وہ دوبارہ نہیں لے گا ان کو، خاص طور پہ یہ عثمان مزدار، وسیم اکرم پلس خسرو بختیار، اس کے بھائی کو بھی انہوں نے وزیر بنایا ہوا تھا، دونوں کے پاس بڑی اہم وزارتیں تھیں، ان کا بھائی پنجاب میں وزیر خزانہ تھا، صوبائی وزیر خزانہ تھا، تو یہ لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھائے ہیں، ان لوگوں نے جو صوبہ محاذ کے نام سے گروپ بنا کے کامیاب ہوئے تھے، پھر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، پھر کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بھی لڑا ہے، جیسے فاروق اعظم ملک ہے، سبین گل ہے، وہ بہاول عباسی ہے، یہ لڑے تھے، وہ بھی جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ نہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے لیں، اور ایکشن لے لیا ہے، تو وہ اپنا ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، نکال دیا ہے، جس کو کہتے ہیں فارغ کرنا تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے تو یہ اب دوبارہ شاید پی ٹی آئی کے پاس دوبارہ پی ٹی آئی کو جوائن نہ کر سکیں۔ ایک انٹرویو دیا ہے جی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے آسمہ شرازی کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی بیان دینے پہ، ان کی فوٹو لگانے پہ، ان کی کوریج پہ حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، آپ بھی اس کا نام لیں، آسمہ شرازی کو کہا ہے، اور جو بھی کوئی لینا چاہتا ہے لے لیں، ہم نے پابندی نہیں لگائی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، میڈیا میں آپ ان کا نام لیں، حکومت نے کوئی بالکل نہیں کسی کے کوئی آرڈر کیا ہوا، نہ ہی کوئی اور چیز ہے۔ باقی عمران ریاض کے بارے میں انٹرویو میں انہوں نے سوال پہ بتایا کہ وہ بھی ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ جہاں ہے وہاں پتہ کریں، ہمارے پاس نہیں ہے، حکومت کے پاس اس وقت نہیں ہے، تو وہ یہ بھی بیان ذرا تھوڑا سا محسوس ہوتے ہیں ایسے بیان کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہو رہا ہے کہ نا، اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی پھر اس طرح کے کام کر لیں گے، ابھی تو حکومت ہے نا ان کے پاس، بس وہ کیئر ٹیکر اپنا خاص آدمی لانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور جس میں نون لیگ شامل ہے سارے، تو اتحادی سارے مل کے، تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے، کیونکہ الیکشن بھول جائیں جی، اب ہاں منظور وسان صاحب نے بیان دیا ہے، سندھ کے بڑے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اب الیکشن جو ہے نا وہ لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہو جائیں گے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، تو یہ تو میں تو اپنے 2-4 ویلاگز میں یہ بتا چکا ہوں کہ نا یہ الیکشن 23 میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے، تو 2024 میں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ہاں البتہ 2025 میں فروری کے آخری ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں، تو کیونکہ الیکشن کا ماحول ایسا نہیں ہے، جس کو نکرے لگانا ہے نا اس کی ابھی پاپولیرٹی ہے، یعنی عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب کو کسی حساب میں دیکھ کے کر کے ہی الیکشن ہوں گے،
کچھ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی شاید طے کر لیا ہے کہ اب ملک کے حالات کچھ ٹھیک کرنے ہی چاہیے، کہ یہ دن بدن جو خراب ہو رہے ہیں تو کوئی اچھی پالیسیز کر کے کیئر ٹیکر نگران حکومتوں سے کوئی کام لیا جائے۔ السلام علیکم۔